اگر آپ مردم شناس نہیں ہیں تو آپ کام کس سے لیں گے؟ لیڈر کو تو کام کرنا نہیں ہے، کام کروانا ہے، لینا ہے کام۔ لیڈر جب کہہ رہے ہیں اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب تک اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنا نو ہاؤ ہے، کام کرنے کی ایبیلٹی کتنی ہے، فور سائٹنس کتنی ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ایبیلٹی کتنی ہے، باریک بین کتنا ہے، اشیاء کے بارے میں علم کتنا رکھتا ہے، آپ کیسے بندے کو کسی جگہ پٹ کریں گے؟ یہ ہے، میں نے اس پہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ جو تھی نا آف پروفٹ پہ میں نے لیکچر 2 دیے ہیں۔ جی، کہ جب مجاہدہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، تلوار چل رہی ہے، تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا ہو کہ حسان یہ تلوار پکڑو اور جہاد میں شامل ہو۔ اس کے شیروں سے کام لیا تلواروں کا۔ کیا سمجھی؟ اب جب مدینہ سے آپ جب غزوات میں غیر حاضر ہوتے جاتے تو پیچھے بہت دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی جگہ امامت کے لیے چھوڑا۔ وہ نابینا تھے، مگر آپ کو پتا تھا کہ جو کام میں اس کے ذمہ کر رہا ہوں وہ یہ بہترین طریقے سے انجام دے گا۔ یہ بہت بنیادی کوالٹی ہے، جس کو یہ نصیب ہو تو اس کو ملتی ہے۔ یہ ٹیلنٹ وہ ہے جو بہت کامن ہے، اور یہ اللہ دیتے ہی اس کو ہے جس کو اس نے لیڈر بنانا، مردم شناس۔ ورنہ آپ ججمنٹ آپ کی غلط ہو جائے، بندے کی سلیکشن غلط ہو جائے، آپ کا سارا کام غلط ہو جائے۔ یہ کام تو بندوں نے کرنا ہے نا، فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کی ٹیکلنگ ہے، پہلے اس کا ٹیلنٹ ہے، پھر آپ کی ٹیکلنگ ہے۔ پھر اللہ نے حکمت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حکمت کیا ہے؟ اپنا ٹیلنٹ اور نو ہاؤ کا اپلائی کرنا، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن۔ کسی سچویشن میں کیسے عمل پذیر ہونا ہے، کیسے ایکٹ کرنا ہے، اس سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یہ حکمہ ہے۔ ٹیلنٹ اور نالج کو اپلیکیشن میں لانا، اپلائی کرنا، امپلیمنٹیشن کے لیے، دیٹ از اے حکمہ۔ تھاٹ آپ کے پاس ہیں مگر آپ اس کو اپلائی نہیں کر رہے، آپ حکمت والے نہیں ہیں۔ اپلیکیشن آف نالج اینڈ ٹیلنٹ بوتھ اینڈ انفارمیشن۔ لیڈرشپ میں تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ بس آپ یہ بڑی سوال آ جاتا ہے کہ لیڈرشپ پاکستان میں کہاں ہے؟ پاکستان میں یا کبھی ہمیں کیونکہ کسی نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا، جو بھی بڑے لوگ ہیں، کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور بیدار کرنی ہے اور پروموٹ کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا فقدان ہے۔ حادثاتی طور پہ لوگ لیڈر ہیں، بدماشی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، کسی کے انٹرسٹ کی وجہ سے، تو منفی پہچان رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ لیڈر نہیں ہے۔ ہمیں آج بھی اس ملک کو جنا کے بعد لیڈرشپ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ اخلاص ہے، کہ آپ کا جو گول ہے، جو آپ نے مقرر کیا ہے، وہ اس میں آپ مخلص ہوں، اس کی اچیومنٹ میں۔ یہاں تو کوئی بندہ ایسا آئے نہیں جس کا کوئی گول ایون موجود ہو، اچیو تو بعد میں کرے گا، کسی کا کوئی گول نہیں۔
میں نے خود کہا، ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھو اللہ انڈسپلن قوم کو کبھی فیور نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو جو مرضی، کیونکہ اپنے معاشرے کو، اپنے انسانوں کو اللہ ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے نماز فرض کی۔ یہ واحد وہ عبادت ہے جو آپ کو کمپلیٹلی ڈسپلن بناتی ہے، سارے کام سکھاتی ہے، لیڈرشپ سکھاتی ہے، ٹائمنگ سکھاتی ہے، ایکوریسی سکھاتی ہے، پنکچوالٹی سکھاتی ہے، ایکسرسائز سکھاتی ہے، نیٹ کلین رہنا سکھاتی ہے، ساری کام آپ کو صرف نماز سکھاتی ہے، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ اس امت کو، جو میرے پیارے کی امت ہے، اس کو میں کامیاب کروں، اس لیے اللہ نے نماز فرض کر دی کہ یہ ڈسپلن ہو جائے، اور وہ لوگ ڈسپلن تھے، ڈسپلن تو انہوں نے بعد میں چھوڑا۔ وہ ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ جو اب قومیں اس نماز روزہ ان چیزوں سے پابند ہے، مطلب وہ ڈسپلن وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیڈرشپ وہاں بھی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ بات یہ ہے جو گول تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا، وہ انہوں نے ڈسپلن کر لیا اپنے آپ کو۔ آپ کو تو طریقہ دیا گیا اور آپ نے نہیں کیا۔ ان قوموں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے مار بہت کھائی، خون بہت بہانا پڑا انہیں، ان کی جنگیں بہت ہوئیں، ان کا معاشرہ بہت برے حالات سے گزرا ہے، یعنی کہ ڈارک ایج کہتے ہیں ہم یورپ کی۔ جی جی، ان کی گلیاں دیکھو، ان کے یہاں تو غسل خانے ہی نہیں تھے، ان کے یہاں نہانے کا تصور ہی نہیں تھا، پاکیزگی کا تصور نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے مارے کھانے کے بعد غور و فکر کیا کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ڈسپلن کی وجہ سے آپ کو بہتر لگتے ہیں، اخلاقی طور پہ آج بھی گندے ہیں۔ جب جرائم کرنے کا انہیں موقع میسر آ جائے تو کبھی نہیں چکیں گے، برائی کرنے کا موقع میسر آ جائے کبھی نہیں چکیں گے۔ وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے رکے ہوئے نہیں ہیں، سسٹم کے خوف نے ان کو روک رکھا ہے۔ کیونکہ وہاں قانون کی بازستی ہے۔ آپ کو تو اللہ کا خوف دیا گیا نا، تاکہ جب اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے ڈر کی وجہ سے تو ٹھیک ہوگا۔ بڑا ڈر دیا کھلا، تاکہ اپنے آپ کو آدمی خود مانیٹر کرے، سیلف مانیٹرنگ کو رواج دیا۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ سیلف مانیٹرنگ کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اس میں مجھے سوچنا ہے کہ میں آج صبح سے شام تک کیا کیا گڑبڑیں میں نے کی، کیا کیا بد اخلاقیاں کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، بددیانتی کی ہے، کسی کو طنز کیا ہے، کسی پہ اعتراض کیا ہے، کسی کو فحش کلامی کی ہے۔ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا روز، اپنی سیلف مانیٹرنگ کے لیے۔ اسلام کا تو بڑا زبردست سسٹم ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں گیا، امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ وہ جو تبدیلیاں لانے کی جو اسپرٹ تھی، اس کی بجائے ثواب دے دیا گیا، اتنا ثواب ہے، اس نے ہمارا تباہی کر دی۔ صحیح بات، تصویر میں پڑھ گئے، تعداد میں پڑھ گئے، گنتی میں پڑھ گئے، ہم ثواب کو تھا کوالٹی کے لیے کہ بلڈ کرو اپنی کوالٹیز کو، اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرو، ایپٹیچیوڈ کو ٹھیک کرو، اس سے اثر ہٹا دیا۔ گنتی اتنا ثواب، اتنا ثواب، بالکل نفع نقصان پہ لگا دیا۔ حالانکہ اس میں نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے کہ انسان باکردار ہو جائے، مہذب ہو جائے تو اللہ کو پیارا ہے۔ درست بات۔ تو جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، پیروی کر کے آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کی پازیٹیویٹی آ جائے گی، مثبت ہو جائیں گے، منفی سوچیں، منفی رویے دم توڑ دیں گے۔
انسانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، مخلوق کے لیے فائدے کا باعث ہو جائیں۔ پرافٹ کی نقل کریں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ یہ ٹائم ہو گیا